ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سفر پر جانے لگے تو ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ حضور آپ مجھے اپنے سفر میں ساتھ رکھے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے کہ آپ میرے سفر میں اہل نہیں ہیں۔ وہ عرض کرنے لگا کہ حضور آپ مجھے اپنے ساتھ لے لیجئے، اگر میں خلاف مزاج کوئی عمل کروں تو پھر آپ مجھے اپنے سے جدا کیجیے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو لے کر سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ ایک جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے 3 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کھا لی، ایک روٹی اس شخص نے کھا لی۔ اتنے میں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پانی پینے کے لیے چلے گئے۔ جب واپس آئے تو تیسری روٹی غائب تھی۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ روٹی کہاں گئی؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے معلوم نہیں۔ خیر آگے سفر کرتے رہے، درمیان میں دریا آیا۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بغیر کشتی کے اور بغیر کسی سبب کے دریا سے پار کیا۔ دریا سے پار کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تجھے اس رب کا واسطہ کہ جس رب نے مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ ہم دریا کو پار کیے بغیر کشتی کے لیکن دریا کے اندر نہیں ڈوبے، بتائیے کہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے معلوم نہیں۔ آگے گئے تو انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ہرن کو بلایا، وہ ہرن آیا، آپ نے اسے ذبح کیا۔ کھانے کے بعد ہڈیوں کو جمع کر کے آپ نے فرمایا کہ کم بزن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ ہرن زندہ ہو کر چلتا بنا۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بتا تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے معلوم نہیں۔ آگے سفر کرتے کرتے ایک جگہ پر رکے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے مٹی کے 3 ڈھیر بنا دیے اور فرمایا کہ سونے بن جاؤ۔ تینوں ڈھیر سونے کے بن گئے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے کہ ایک ڈھیر سونے کا آپ کا، ایک ڈھیر میرا، اور ایک اس شخص کا کہ جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تیسری روٹی تو میں نے کھائی تھی۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے کہ آپ میرے ساتھ سفر میں اہل نہیں ہیں، لہٰذا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام انہیں چھوڑ کر آگے سفر پر روانہ ہو گئے۔ یہ یہاں بیٹھ کر سونا اکٹھا کر رہا تھا کہ 2 شخص اور آ گئے۔ وہ اسے مارنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہ مارے، 3 ڈھیر یہ ہے، 2 آپ، 1 میں، 3 ہم ہو گئے، ایک ایک ڈھیر لے لیتے ہیں۔ بات طے ہو گئی، ہر ایک نے اپنے لیے سونے کا ایک ڈھیر جمع کیا۔ اب یہاں ان کو بھوک لگی تو ان میں سے ایک شخص کو روٹی لینے کے لیے بازار بھیجا۔ وہ شخص روٹی لینے کے لیے جب گیا تو پیچھے 2 بیٹھ کر اس کے خلاف سازش کرنے لگے کہ جیسے وہ آئے گا اسے ہم قتل کر کے اس کا حصہ بھی آپس میں تقسیم کریں گے۔ اور وہ روٹی لینے والا شخص وہاں اپنے دل میں منصوبہ بناتا رہا کہ کھانے کے اندر زہر ملاؤں گا، جیسے یہ کھائیں گے مر جائیں گے اور ان دونوں کا حصہ میں اپنے لیے لے کر جاؤں گا۔ زہر ڈال کر کھانے میں جب لے کر آیا تو یہ دونوں شخص اسے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اسے مار کر قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد بیٹھ کر جب کھانا کھانے لگے تو چونکہ کھانے کے اندر زہر تھا، زہر نے اپنا کام کیا تو وہ دونوں شخص وہیں پہ مر گئے۔ چند لمحے کے بعد جب وہاں سے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا دوبارہ گزر ہوا تو اپنے حواریوں سے کہنے لگے یہ دنیا ہے کہ انسانوں کو لڑا کر آگے بھیج دیتی ہے اور خود یہیں پہ رہ جاتی ہے۔ یہی دنیا ہے جو بھائی کو بھائی سے جدا کرتی ہے، ماں باپ کو اولاد سے، اولاد کو ماں باپ سے جدا کر دیتی ہے، اور یہ دنیا یہیں پہ رہ کر انسانوں کو آگے بھیج دیتی ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، شاہو گدا یہاں سب ایک ہو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے،
دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، کوئی رہا نہ باقی مٹی میں سب بسائے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے؟ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، یہ اونچے اونچے بنگلے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ اونچے اونچے محل کسی کام کے نہیں ہیں، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے اے مسافر